جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماحول دوست، آپ سب کا دوست آفاق بھٹی، اور یہ ہے سی ایس سی پوڈ کاسٹ۔ ہم باتیں کرتے ہیں کلائمیٹ کے حوالے سے، اور کلائمیٹ کے اثرات کن کن لوگوں پہ ہو رہے ہیں، اور ان پہ کیا بیت رہی ہے، اور ان کے وسائل کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اور ان کا حل کیا ہے۔ تو وہ مسائل کون دیکھتا ہے اور ان کے حل کون نکالتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں ہمارے سوشل سائنٹسٹ، سماجی ماہر جو ہوتے ہیں۔ سماجیات، پورا سماج آ جاتا ہے اس میں، کوئی بھی سبجیکٹ اس سے باہر نہیں ہے۔ اور سماج کے اوپر کلائمیٹ کے جو اثرات ہیں اس کو لے کے کافی لوگ کام کر رہے ہیں۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، ان کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے ان سارے معاملات پہ، اور کافی پروجیکٹس کو لیڈ کر رہی ہیں، پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہیں، آغا خان یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو کافی لوگ جانتے ہیں، ویل نون ہیں، ان نون نہیں ہیں۔ تو فرحانہ تبسم ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم فرحانہ، کیسی السلام ہیں آپ؟ علیکم افاق صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا کلائمیٹ ایکشن سینٹر میں۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ہاں جی، تو آپ بتائیں اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے، اور جو آپ نے پروجیکٹ کیے ہیں، لیڈ کیا ہے، ہیڈ کیا ہے، آپ شہر میں بھی دیکھ رہی ہیں، شہر سے باہر مٹیاری سے، ٹھٹا سے، تھر پارکر تک آپ گئی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو سیلاب آئے ہیں، اس کے بعد بارشوں کے معاملات ہوئے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کے اندر جو ہیٹ ویوز ہیں اس کو بھی آپ دیکھ رہی ہیں، ان کے کیا معاملات ہیں، شہر کو ٹھنڈا کیسے کیا جائے، یا اس شہر کو کیا کسی بھی شہر کو۔ تو اچانک جو یہ تبدیلی آئی ہے جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، ان کے شہریوں پہ اور خاص طور پہ عورتوں پہ اور بچوں پہ کیا اثرات ہیں، فوکس ہمارا یہی ہوگا، کیونکہ ایک عورت کے ناطے آپ کسی بھی عورت کا، کسی ماں کا، بہن کا، کسی اسٹوڈنٹ لڑکیاں جو ہیں ان کا درد بہتر جانتی ہیں۔ تو آپ پلیز پہلے تو اپنا تعارف کرائیں ایجوکیشن کے حوالے سے اور اپنے کام کے حوالے سے۔ اوکے، تو جیسے کہ آپ نے میرا نام تو بتا ہی دیا ہے، میرا نام فرحانہ تبسم ہے۔ میری ڈگریز جو ہیں وہ میں نے سوشل سائنسز میں ایم فل کیا ہے۔ میں نے ماسٹرز کرنے کے بعد آغا خان یونیورسٹی جوائن کیا، پھر ریسرچ پروجیکٹس میں مینیجر ریسرچ ہوں، اور ڈیورنگ مائی جاب ٹینیور میں نے پھر ایم فل کیا ان دا سیم فیلڈ، سوشل سائنسز، سوشیالوجی، اور ہم میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے اوپر کام کرتے ہیں، انٹرونشنز ڈیزائن کرتے ہیں، اور ان انٹرونشنز پہ ریسرچ پروجیکٹس کرتے ہیں۔ ان انٹرونشن کی بیسس پہ، فائنڈنگز پہ پھر ہیلتھ کی پالیسیز امپروو بھی ہوتی ہیں، ہیلتھ کی پالیسیز کو چینج بھی کیا جاتا ہے۔ اور ہم لاسٹ آلموسٹ 4 ایئرس سے کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو بینگ اے سوشل سائنٹسٹ، میرا جو بہت کلوز لنک رہتا ہے کمیونٹی سے، اور میرا جو ایکسپرٹیز ہیں وہ کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ہمیں لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے، ان کے جو بھی ہمارا پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز ہیں اس آبجیکٹیوز سے ریلیٹڈ ہم انہی کمیونٹیز میں جاتے ہیں۔ ان کمیونٹیز میں جا کے ان اسٹیک ہولڈر سے بہت کلوزلی کویشچنس کرتے ہیں، بہت ڈیپتھ جو ان کے پرابلمس ہیں، بہت بات کے پیچھے کیا بات ہے۔ ایکچولی کوالیٹیٹیو میں ہم یہی نکالتے ہیں کہ بات کے پیچھے کیا بات ہے۔ تو اس بات کے پیچھے بات کو نکالنے کے لیے آپ کو اس جگہ جانا پڑتا ہے، ان لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، وہ ویمن ہیں، مین ہیں، کمیونٹی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، کی پرسنز ہیں، یوتھ ہیں۔ تو یہ ہو گیا کمیونٹی لیول کا۔ اسی طرح آن دا ادر ہینڈ اگر میں دوسرے لیول پہ بات کروں تو ہمارے پالیسی لیول کے لوگ ہیں۔ تو ہمارا سارا اپروچ ہے فرام دا مائکرو لیول، میسو لیول اور میکرو لیول۔ تو مائکرو لیول میں ہماری کمیونٹی کے سارے لوگ آ گئے، میسو لیول میں ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے لوگ آ گئے، میکرو لیول میں ہمارے پالیسی میکرز، فیڈرل، پروونشل، ڈسٹرکٹ، یہ ساری ہمارے اسٹیک ہولڈرز آ گئے، جن سے میں ڈائریکٹلی انٹرویوز کرتی ہوں، ان سے ملتی ہوں، جو ہمارا پروجیکٹ ہوتا ہے اس سے آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ ان سے بات چیت ہوتی ہے، بہت ڈیپتھ میں بات ہوتی ہے، کمیونٹی سے ان کے مسائل پہ بات ہوتی ہے، پالیسی لیول کے لوگوں سے پالیسی میکنگ، اور یہ جو جتنی بھی ہماری بجٹری چیزیں ہیں، پالیسی لیول کی چیزیں
ہیں ان کے اوپر ساری بات ہوتی ہے. تو یہ ساری بات سے پھر اس کے بعد ہمارا جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں انٹرونشن ڈیزائن کی جاتی ہے. اب جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ ہم لاسٹ 4 ایئرس سے ہم کلائمیٹ ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان کلائمیٹ ریلیٹڈ ایشوز میں ہیٹ بھی ہے, ان کلائمیٹ ریلیٹڈ ایشوز میں فلڈ بھی ہے, ان کلائمیٹ ریلیٹڈ ایشوز میں انڈیجنس نالج بھی ہے. کیونکہ اب یہ بہت ہے کہ ہمارے یہاں انڈیجنس نالج جو ہے یا ٹریڈیشنل پریکٹسز ہیں وچ آر ویری امپورٹنٹ, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ ڈکلائن ہو رہا ہے ان کا, کیونکہ یوتھ اب بہت ان چیزوں کو نہیں لائک کرتی ہے یا انٹیگریٹ نہیں ہو رہا ہے ہمارے یہاں. تو اس چیز کو کس طرح سے ہم اس ڈکلائن کو کم کریں اور کس طرح ریوائیو ہونا چاہیے, کیونکہ اب جو کلائمیٹ چینج کے جو ایشوز ہیں ان ایشوز کے اوپر جب تک کہ ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو, کیونکہ ایکچولی ان لوگوں کے لیے یہ پلانٹ بہت زیادہ خطرناک ہونے والا ہے. تو اور وی ڈونٹ ہیو اینی پلانٹ بی, ہمارے پاس ایک ہی پلانٹ ہے. تو اس پلانٹ کے لیے آپ کو ہر طریقے سے اپنے یوتھ کو اور ہر جو بھی ہماری انٹیگریشن ہے, کولیبریشن ہے, ساری جتنے بھی ہمارے ایکٹرز ہیں, سول سوسائٹی ہے, سب کو مل کے بیٹھ کے کام کرنا بہت ضروری ہے. پالیسیز بنانا, اس کو امپلیمنٹ کرنا. تو یہ کون طے کرتا ہے؟ آپ لوگ سوشل سائنسسٹ ہیں کہ ہمیں اب کس جگہ جانا ہے اور کن کن لوگوں سے بات کرنی ہے, یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, کس جگہ جانا ہے اور کن لوگوں سے بات کرنی ہے. جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ ہمارے ایم, ہر پروجیکٹ کا ایک ایم ہوتا ہے, آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اب وہ ایم کیا ہے, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. اگر میں فلڈ کے پر, جیسے ہم نے فلڈ کے اوپر اسٹڈی کی تو 2022 میں فلڈ دادو میں بہت زیادہ آیا تھا. تو ہم دادو گئے, وہاں پر ہم فیمیل سے ملے, وہاں پہ ہم نے لوگوں سے بات کی کیا پرابلمس ہوئے. تو ابھی آپ دیکھیں تو وہاں پر سائیکولوجیکل ایشوز بہت زیادہ ہیں, کیونکہ جس ٹراما سے وہ گزرے ہیں اس ٹراما سے وہ آج تک نہیں نکل سکے. کیوں نہیں نکل سکے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے اپنے لوگوں کو پانی میں بہتا ہوا دیکھا, انہوں نے اپنے سامنے اپنے گھروں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا, اپنے لائف سٹاکس جو ان کے لیے بہت میٹر کرتے ہیں ان کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا, اور جس میزریبل کنڈیشن میں انہوں نے وہ فیز گزارا, تو وہ اس کنڈیشن سے نکلنا از ویری ڈیفیکلٹ. اور اس کے اوپر اب آپ کا ڈبل وہ برڈن کیا ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے. تو یہ چیزیں اور زیادہ ڈبل کر دیتی ہیں آپ کی کنڈیشنز کو. تو اب آپ کا یہ آنسر ہے کہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون لوگ ہوں گے. اگر ہم فلڈ پہ کر رہے ہیں تو وہ لوگ ہوں گے. اسی طرح اگر ہم ایکسٹریم ہیٹ کی بات کریں تو ہم ایکسٹریم ہیٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اب ایکسٹریم ہیٹ کو پہلے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے, کلائمیٹ چینج ہے, اس میں ایکسٹریم ہیٹ از ون آف دا سیریس ایشو. تو یہ جو سیریس ایشو ہے اس کو جتنا اس کے لیے کام کرنا چاہیے وہ اتنا ہی زیادہ نگلیکٹڈ ہے. جبکہ یہ ہمارے پاس جیسے آپ نے بات سٹارٹ کی کہ اچانک سے ہمارے یہاں موسمیاتی تبدیلیاں شروع ہو گئیں, اچانک سے کچھ نہیں ہوا ہے. یہ پیچھے جتنا ہم نے آپ دیکھتے گئے کہ اب ہمارے پاس ڈیفارسٹیشن بہت زیادہ ہوئی ہمارے پاس, یا آل اوور جہاں جہاں ڈیفارسٹیشن ہوئی. اگر ہم کراچی کی اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں تو کراچی میں ڈفرینٹ ڈائمینشن کے پرابلمس ہیں. تو اب ہیٹ جو ہے وہ ہیٹ ایک کلائمیٹ ایشو نہیں ہے. اگر کیونکہ میں میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے ہمارے پروجیکٹس کا, تو کلائمیٹ ایشو از ناٹ اونلی اے کلائمیٹ ایشو. اب یہ میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے اینگل سے دیکھیں تو یہ میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کی ایک ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہوتی جا رہی ہے. اب اگر ہم کراچی کی ایگزامپل لیں, پاکستان کی ایگزامپل لیں, تو کراچی میں اگر آپ سندھ کی ایگزامپل لیں تو یہاں پر آپ کے پاس اربن ایریاز کے پرابلمس ڈفرینٹ ہیں, آن دا ادر ہینڈ آپ کے پاس رورل ایریاز کے پرابلمس آر انٹائرلی ڈفرینٹ. اربن ایریاز کے پرابلم کیا ہے, انفارمل سیٹلمنٹ ہے, اور آپ کی نیرو اسٹریٹس ہیں, اور آپ کی شیئرڈ روفنگ ہے, ٹن روفنگ ہے, آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کے بہت سارے پرابلمس ہیں, ایئر پولوشن بہت زیادہ ہے, فیکٹریز ہیں, انڈسٹریز ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے اور ایکسٹریم ہیٹ جو ہمارے پاس ہے, تو یہ ڈبل برڈن ایک آپ کا کریٹ ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں کی وجہ سے. ڈیفارسٹیشن نہیں ہے, گرین اسپیسیز نہیں ہیں, پارکس نہیں ہیں. دوسرا جو آپ ہمارے پاس جو سول ہمارے پاس چیزیں ہیں, لوگوں کی جو بیسک نیڈز ہیں,
آپ کا پانی ہے, آپ کا بجلی ہے, ان سب چیزوں کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. تو آلریڈی جو لوگ 10 روفس میں رہ رہے ہیں, ملٹی اسٹوری بلڈنگس میں رہ رہے ہیں, شیئرڈ روفس پہ رہ رہے ہیں جہاں کوئی پراپر وینٹیلیشن نہیں ہے, تو ان لوگوں کے لیے یہ مزید انبیئریبل ٹائپ کی سچویشن ہو جاتی ہے. 2015 کی اگر آپ ہیٹ ویوز کی بات کریں تو 2015 میں کوئی بھی ریڈی نہیں تھا ہیٹ ویوز کے لیے, تو ریڈی نہیں تھے. تو اور ہمارے پاس جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ بھی اب انڈر رپورٹڈ ہیں کہ اتنی ڈیتھس ہوئی, حالانکہ اس سے کہیں زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں. تو اگر ہمارے پاس بات کریں تو اب ایمبولینس, ہمارے پاس ہاسپٹلس کی بات کریں تو ہمارے پاس ہاسپٹل سیٹ اپ میں کوئی ہمارے پاس ایمرجنسی کے جو ڈفرینٹ وارڈز ہیں, سپریٹ وارڈز ہیں, وہ سپریٹ ڈیسک ہوں, کاؤنسلنگ ہو, ایمبولینس ڈرائیورز ہیں. وہ ایمبولینس بھی ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں, وہ جو آپ کا ٹین والا ڈبہ ٹائپ کا, اس کے اندر جب آپ ہیٹ اسٹروک والے پیشنٹس کو لے کے جاتے ہیں تو وہ اور ورنریبلٹی اس کی بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس پرابلمس ہیں اربن ایریاز میں. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں تو رورل ایریاز میں ڈفرینٹ ٹائپ کے پرابلمس ہیں. اگر آپ ان کی کراپس کی بات کریں اور میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کی اگر میں بات کروں, ویمن کی بات کروں, تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پر موسٹلی جو ویمن ہیں وہ آؤٹ ڈور ورکنگ میں انوالو رہتی ہیں. کراپ کٹنگ ہے, کلٹیویشن ہے, کھیتی باڑی ہے, اپنی لائف سٹاکس کی ان کو ٹیک کیئر کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈائریکٹ ہیٹ ایکسپوجر ہوتا ہے. وہ پریگننٹ لیڈیز ہوں, وہ ANC-PNC والا ان کا دور ہو, تو وہ ان کو بہت ڈبل برڈن کر دیتا ہے. جب ہم نے لوگوں سے بات کی, ویمن سے بات کی, مین سے بات کی, تو انہوں نے اپنی ورنریبلٹی جب ڈیفائن کی تو انہوں نے بتایا کہ ڈیورنگ ہیٹ ویوز ان کو مس کیریجز بھی ہوئے, ابارشنز بھی ہوئے, اسٹل برتھ بھی ہوئے. اگر ہمارے نیشنل ایسٹیمیٹس دیکھیں تو ہمارے یہاں میٹرنل موٹیلٹی ریشو, ہمارے یہاں پاکستان ڈیموگرافک ہیلتھ سروے بتاتا ہے کہ 186 ڈیتھس ہیں پر 1000 لائف برتھس. اسی طرح اگر ہمارے اینٹی نیٹل چیک اپس دیکھیں, پوسٹ نیٹل چیک اپس دیکھیں, اینٹی نیٹل اور پوسٹ نیٹل چیک اپس مینس کہ بیفور, ڈیورنگ پریگنینسی اور آفٹر پریگنینسی جو WHO کے ریکمینڈڈ ہیں اتنے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں جو سیٹ اپ ہے, میڈیکل سیٹ اپ ہے, وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, یا لوگ جاتے نہیں ہیں, یا بہت ڈسٹینس بہت ہے. رورل ایریاز میں اگر آپ بات کریں تو بہت ان کا ڈسٹینس ہے کہ وہ چیک اپس پورے ہی نہیں ہو پاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دوسری ڈیتھس دیکھیں تو پوسٹ نیٹل اور اینٹی نیٹل چیک اپ میں نے آپ کو بتا دیا 60 ڈیتھس ہیں پر 1000 لائف برتھس ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو انڈر 5 موٹیلٹی, بچوں کی شرح جو انڈر 5 بچے ہیں ان کے مرنے کی شرح 77 ڈیتھس ہیں پر 1000 لائف برتھس. یہ ہمارے نیشنل ایسٹیمیٹس ہیں. بہت خطرناک فگر ہیں یہ تو آلریڈی جب ہمارے پاس, کیونکہ ہمارے پاس اکنامک کرائسس ہیں, ہمارے پاس پاورٹی ہے, ہمارے پاس الٹریسی ہے, ہمارے پاس ابھی جو فیکٹس اینڈ فگرز میں نے آپ کو بتائے 2-3 فیکٹس ہیں, اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. آپ امیونائزیشن کے اسٹیٹس دیکھ لیں, آپ دوسرے ہیلتھ کے اسٹیٹس دیکھ لیں, تو یہ میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ اور رسک پہ چلی جاتی ہے. اور جو ہمارے پاس سائنٹیفکس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں پبلش آرٹیکلس میں سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ ڈیورنگ پریگنینسی جو مدر کی لائف ہوتی ہے, ایک پریگننٹ لیڈی کی جو لائف ہوتی ہے وہ کتنے رسک پہ ہوتی ہے, کیونکہ اس کو ہیٹ ایگزاشن ہو سکتا ہے, ہیٹ اسٹروک ہو سکتے ہیں, پلیسینٹا کا جو بلڈ فلو ہے, جو کارڈ بلڈ بچے سے جڑی ہوتی ہے, اس کا بلڈ فلو جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کے علاوہ پری ٹرم برتھ ہو سکتی ہے, نیو نیٹل کے بہت سارے کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. جو انڈر 5 جو بچے ہیں, نیو بورن بیبیز ہیں, ان کی وہ لوگ بہت ان کی رسک ہوتا ہے. اب اچھا, جو یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یہ آتے ہیں ہائی انکم کنٹریز سے, جو ہماری کنٹری پہ اتنا ہم فٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری کنٹری کے ڈائنامکس چینج ہیں, نیوٹریشنل ویلیو ڈفرینٹ ہے, ہیٹ کی ایکسپوجر ڈفرینٹ ہے, یہاں پر جو آپ کے پاس سہولتیں ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اپنی کنٹری کے فیکٹس اینڈ فگرز ہونے چاہیے. تو ہم آخر یونیورسٹی میں بھی, میں انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ ڈیولپمنٹ میں ہوتی ہوں, وہاں پر ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہیٹ ایکسپوجر میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ پہ کتنا افیکٹ کرتا ہے. ابھی یہ پروجیکٹ آن گوئنگ ہے, جب اس کے ریزلٹس پبلش ہوں گے تو ہم اس کو ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں یا ان ریزلٹس کو کہیں پٹ کر سکتے ہیں. بہت اچھی نالج ہے اس حوالے سے ساری, کہ ہمارے جو حالات ہیں سماجی اور جغرافی وہ بالکل باقی ملکوں سے الگ ہے, تو ہمارے ریسرچ اور ڈیٹا بھی بالکل مختلف ہی آتا ہے. تو اس پہ جا کے ایک پالیسی بنتی ہے. تو پالیسی میکر کون ہیں بیسیکلی؟ ہیلتھ کی پالیسیز, کلائمیٹ اور ہیلتھ کے حوالے سے بیسک پالیسی میکر کون ہیں؟
دیکھیے پالیسی تو ظاہری بات ہے آپ کے پالیسی میکر میں سارے وہ لوگ جیسے آپ کے منسٹری آف ہیلتھ کے لوگ ہیں، اسی طرح پی ایم ڈی اپنی پالیسیز بنا رہی ہوتی ہے، پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اپنی پالیسیز بنا رہا ہوتا ہے، اسی طرح پی ڈی ایم اپنی پالیسیز بنا رہی ہوتی ہے. تو ہر جگہ سے ایسے نہیں کہ ہیلتھ کی پالیسی پہ تو ہر پالیسی بنے گی. اسی طرح جیسے ہم بات کر رہے جیسے تھے کوئی ہیلتھ کی پالیسی بن رہی ہے تو باقی ڈپارٹمنٹ بھی اس میں اس کی مدد کریں گے. بالکل بالکل. اب جیسے ارلی وارننگ سسٹم پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ارلی وارننگ سسٹم ہمارے یہاں ہے، مگر کیا وہ فار فلنگ ایریاز تک پہنچتا ہے؟ کیا وہ ان لوگوں تک پہنچتا ہے جن کے پاس نیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، یا جن کے پاس یہ آپ کے پاس اینڈرائڈ فونز نہیں ہیں؟ کہ ہمارے پاس کتنی پاپولیشن ایسی ہے جس کے پاس یہ ساری فیسلٹیز نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جب ہم نے فلڈ میں کام کیا اور بھی بہت سارے لوگوں سے جب میں اپنے ڈیورنگ ریسرچ پروجیکٹس ملتی ہوں تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایکسٹریم ہیٹ کب آنی ہے، فلڈ کب آنا شروع ہے. کر دیے تھے تو جیسے کھیرتھر پہاڑیاں ہیں وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے. ایک وارننگ تو دیتے ہیں، وہ ٹی وی جہاں چل رہا ہے، ریڈیو جہاں پہنچ رہا ہے، یا موبائل فون سے ایک میسج جا رہا ہوتا ہے، تو ان کے پاس وہ بھی ساری چیزیں نہیں ہیں. تو وہ فلفور تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا. آفت جب سر پہ آ جاتی ہے تب جا کے ان کو پتہ چلا کہ بھائی آ گئی ہے. بالکل ایسے. تو اس آگہی کے لیے بنیادی طور پہ جو ہیلتھ پالیسی بننی چاہیے، تو سب سے پہلے تو آگہی کہ لوگوں کو کہاں شفٹ ہونا ہے، کہاں نکلنا ہے. شیلٹر ہاؤسز کی بات میں ہوگی، بوٹ کی بات میں ہوگی، ہاسپٹل اور باقی چیزیں تو بعد میں ہوگی. سب سے پہلے تو آپ کا ایک تجربہ رہا فیلڈ کا. جی بالکل. بنگا عورت، وہ ساری عورتیں جن کے گھر گر چکے تھے، جن کے لائف اسٹک جا چکا تھا، اور وہ مختلف کیمپوں سے گھوم گھام کے کوئی سال 1.5 سال کے بعد اپنے پھر اسی نیٹو پلیس پہ جا کے گئے تھے ریہیبلیٹیشن کے بعد، جو پھر دوبارہ سے وہ گھر بنا رہے تھے. تو کیسا لگا آپ کو؟ وہ سارے لوگ جو ٹراما سے نکلے ہیں، سارے اس فلڈ سے اور ان بارشوں سے، ان ساری تکلیف سے، جو دربدری سے نکلے ہیں، تو سماجی طور پہ ان کی ایک سائیکالوجی بنتی ہے، نفسیاتی اثرات بھی ان کے ہوتے ہیں. تو آپ نے آبزرو کیے، میل نیوٹریشنس کو بھی دیکھا ہوگا. بالکل. کیونکہ وہ ٹوٹل لاس ہو کہ ان کا گندم بھی نہیں تھا ان کے پاس، ان کے کوئی ویسی ساری چیزیں تھیں. تو آپ کے خود کے ذاتی تجربات اور احساسات کیا ہیں؟ بالکل. یہ خود کے ذاتی تجربات اور احساسات کی بات بتائیں تو ڈیفینیٹلی جب ہم وہاں پر گئے، حالانکہ ہم جب وہاں پر گئے تھے اس وقت وہ اپنے کیمپ سے نکل کے، وہ جو ان کے ایک ٹیمپریری شیلٹرز بنائے تھے، وہ اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے. لیکن جب ہم نے ان سے بات چیت کی، ہم نے ان کے انٹرویوز کیے، کوالٹیٹیو کمپوننٹ پہلے کیا انٹرونشن ڈیزائن کرنے کے لیے. تو جب ہم نے ان سے انٹرویوز کیے، حالانکہ وہ اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے، جب ہم فیمیل سے ملے ان کے بھی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ اپنے اس سارے سینیریو کو ڈسکرائب کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، پھر کیا ہوا، ریسکیو کی ٹیم کس طرح سے آئی، لوگوں کو ریسکیو کیا، ریسکیو کر کے کسی کو کہیں چلا گیا تو مسنگ. آپ کو پتہ ہے کہ اس سچویشن میں تو ڈھونڈ بھی نہیں سکتے، فیملی آدھی ہو گئی. تو ان لوگوں نے بتایا کس طرح سے مدرس کی ڈیلیوریز روڈ پہ ہوئی ہیں، کس طرح سے لوگوں کو 2 3 4 دن تک کھانا نہیں ملا. تو اس وقت بھی جس وقت وہ انٹرویوز ہمیں دے رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. LHW سے ہم ملے تو اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. ظاہری بات ہے وہ اتنے بڑے ٹراما سے گزرے ہیں. اور تو ہم جو ریسرچر جو گئے تھے تو ہم بھی ان کی جو کیفیت تھی تو وہ تو فیکٹ ہے کہ ایموشنل آپ ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی آپ اپنے ٹراما کو ڈسکرائب کر رہے ہو. تو سننے والا بھی ہو جاتا ہے، سنانے والا بھی ہو جاتا ہے. تو وہ بہت پینفل سچویشن، ابھی بھی آپ ان سے بات کریں تو وہ ابھی بھی وہ بہت پینفل سچویشن ہے جس ذہنی کیفیت سے وہ اور ان کے بچے گزر رہے ہیں. تو فیمیلس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ابھی جو بچے 2022 میں 5 ایئرس کے تھے، وہ اب اتنے ایئرس کے، کوئی 8 ایئرس کا ہو گیا، کوئی 9، کوئی 10، جو اس وقت 10 کے تھے. تو ڈفرینٹ ایجز بچوں کی چل رہی ہیں. تو ابھی بھی وہ گھر کے باہر جب کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ کالے بادل دیکھتے ہیں تو اب ان کی ذہنی حالت یہ ہے کہ وہ بھاگ کے گھر میں آ جاتے ہیں اور اپنے یہ نفسیاتی اثرات ہیں کہ وہ اپنی بالکل وہ اپنی ماں کی گود میں آ کے فوراً چھپ جاتے ہیں، یا اپنے گھر کے بستروں میں جا کے. اب ان کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے بستروں میں جا کے چھپ جاتے ہیں. تو یا لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم کالے بادل دیکھتے ہیں تو ہم درود پڑھ کے آسمانوں کے اوپر پھونکے مارتے ہیں کہ اب اتنی تیز بارش نہ ہو، کہ ابھی بھی یہ نہ ہو کہ سیلاب آ جائے، ہمارا سارا گھر ڈوب جائے، لائف اسٹاک ڈوب جائیں، سارے جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی وہ سارے. آپ کو پتہ ہے کہ
سب کچھ ڈوب جاتا ہے اور لوگوں کی بہت ہی مزریبل لائف ہو جاتی ہے. تو اس پینفل کیفیت میں وہ دوبارہ نہ آ جائیں. تو اب تو جو بارش ہمارے لیے ایک بڑی پلیزنٹ فیلنگ ہوتی تھی جس کو لوگ انجوائے کرتے تھے, اب اس بارش, اس کالے بادل سے بارش آنے سے پہلے لوگ اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, اتنے فیئر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے لاسٹ ایئر دیکھا, ایون کہ کراچی میں بھی آپ نے دیکھا, جو اتنی شدید بارشیں ہوئیں, ہیوی رینز ہوئیں, لوگوں کی گاڑیاں بہہ گئیں, آپ کے جو ہے اربن فلڈنگ اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اب آفس جانے والے بھی پریشان ہیں. جو کیفیت میں دادو میں دیکھ کر آئی تھی, سن کے آئی تھی, فیل کر کے آئی تھی, وہ اب ہم نے یہاں کراچی میں لاسٹ ایئر فیل کی ہے. کہ آپ کے آفس جانا ہے تو آپ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی ہیوی رین نہ ہو جائے کہ جو ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہے, نیوز چل رہی ہوتی ہے, جس طرح سے گاڑیاں بہہ رہی ہیں, لوگ بہہ رہے ہیں, کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح سے نہ ہو. تو یہ تو وہ ان لوگوں کی ذہنی کیفیت تھی جو فلڈ سے گزر چکے ہیں. یہ اب ان لوگوں کی ذہنی کیفیت بھی ہو گئی ہے جنہوں نے فلڈ سے نہیں گزرے ہیں. کراچی کی اگر میں بتاؤں تو لوگوں کی مینٹالٹی, لوگوں کی مینٹل اسٹیٹ یہ ہے, ایون کہ میری بھی, جب میں سوچتی ہوں میں گھر سے باہر جانے کے لیے اپنی گاڑی نکالوں, لاسٹ ایئر بارشوں میں یہی تھا کہ میں گھر سے باہر جانے کے لیے اپنی گاڑی نکالوں یا نہیں نکالوں, تو گاڑی پھنس گئی, گاڑی ڈوب گئی, میں ڈوب گئی تو کیا ہوگا. تو یہ فیلنگ تو اب یہاں جن لوگوں نے کبھی فلڈ سے نہیں گزرے ہیں ان کی بھی مینٹل اسٹیٹ یہی ہوتی جا رہی ہے. تو یہ کلائمیٹ ایکسٹریمٹیز ہیں, ان ایکسٹریمٹیز کے اوپر بات کرنے کی, کام کرنے کی, کاؤنسلنگ کرنے کی, پالیسیز بنانے کی, اور ان پالیسیز پہ بہت اسپیڈلی امپلیمنٹ کرنا از ویری نیسسری. ہاں, بہترین, اچھے. اور پاکستان آپ یو نو کہ آپ ٹاپ 10 ورنریبل کنٹریز میں ہے اور 5th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ ہے. اور آلریڈی میں آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرس کچھ میں نے بتائے, میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے بتائے. اسی طرح ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیں کہ اتنے دور ہیں کہ ANC PNC چیک اپ نہیں ہو سکتا. ہیٹ اسٹروک, ہیٹ ایگزوشن کیا ہوتا ہے, اس میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے, کس طرح سے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو, ہمیں یہ نہیں پتہ. ڈاکٹرس کی ٹریننگ اس حساب سے نہیں ہے جس حساب سے ہونی چاہیے. ہمارے پاس وارڈز اتنے اکوپڈ نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ سپلائز نہیں ہیں. آلریڈی برڈن ہے ہاسپٹل سیٹ اپس میں. ہمارا انفراسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں, تو اس ساری چیزوں کے اوپر بہت اسپیڈلی ہر اینگل سے ہر ڈپارٹمنٹ کو کام کرنا بہت ضروری ہے. ہیٹ ویوز, ہیٹ کا بڑھنا ایک نیا چیپٹر ہے. تو ڈاکٹرس کی جو سبجیکٹس ہیں, کتابیں ہیں, وہ تجربے ہیں, ٹریننگس ہیں, وہ پرانی ہیں. اور آپ نے بتایا تھا کہ اپنے تعارف میں کہ آپ ایک پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں, ایک کراچی میں اور مٹیاری میں, جو بیسیکلی ہیٹ کے اگینسٹ پروجیکٹ ہے اور کولنگ کے حوالے سے ہے. بالکل. تو وہ کیا ہے, تھوڑا سا تفصیلی بتا دیں, اس پہ نظر ڈال دیں. اوکے. تو آلموسٹ 2 ایئرس پہلے ہم نے ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا جس کا ہم نے پہلے رائٹ اپ کیا, سارا ڈیسک ورک کیا, ساری چیزیں کی. اس کے بعد ہم نے کوالیٹیٹیو ریسرچ کی. اس ریسرچ میں ہم لوگوں سے ملے, حالہ مٹیاری کے لوگوں سے ملے, کراچی کے لوگوں سے ملے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ ہیں اور رورل ایریاز کے ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو ہم وہاں جا کے, اور جب تک ہم وہاں جا کے لوگوں سے نہیں ملیں گے, آپ کتنا بھی لٹریچر ریویو کر لو, آپ کو ایکچوئل جو ان کی پرابلمس ہیں, وہ ان ڈیپتھ جو ایشوز ہیں, وہ آپ کو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکتے. تو لوگوں سے جا کے ملے, اور اس کے علاوہ ایکسپرٹ سے ملے, آرکیٹیکٹ سے ملے, انجینئر سے ملے, اربن پلانر سے ملے, اور اس کے علاوہ آپ کے فیڈرل کے لوگوں سے ملے, PMD ہے, اور PDMA ہے, ان سارے لوگوں سے ہم نے بات چیت کی. پھر ان ساری بات چیت پہ, ان سارے فیکٹس اینڈ فگرس پہ, پھر ہم نے اس بیسس پہ ہم نے پھر انٹروینشن ڈیزائن کی کہ ہم اپنے انفراسٹرکچر کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے ابھی میں نے اگزامپل دی کہ نیرو اسٹریٹس ہیں, ملٹی اسٹوری بلڈنگز ہیں, ٹین روفس ہیں, شیئرڈ روفس ہیں. اب ظاہر بات ہے جو ہمارا انفراسٹرکچر کی حالت ہے, جو ہمارا انفارمل سیٹلمنٹ ایریاز ہیں, تو ہمارے پاس گرین شیڈز نہیں ہے, گرین روفنگ نہیں ہے, تو ڈیمالش تو نہیں کر سکتے آپ. کتنا ڈیمالش ہوگا, اور کر بھی نہیں سکتے. تو جو آلریڈی ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہیں, آپ اس کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہو کہ آپ کی جو ایکسٹریم ہیٹ والے ڈیز ہیں, اس ایکسٹریم ہیٹ کے ڈیز میں اس ہیٹ کے لیول کو تھوڑا کم کیا جائے. تو اس کے اوپر ہم نے یہ جتنے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر سے ہم نے بات کی, ہم ملے, ہمیں کمیونٹی نے بہت سارے سولوشن, بہت اچھے سولوشن دیے. کیونکہ کوئی بھی انٹروینشن جب تک سکسیزفل نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کے اندر کمیونٹی کو ساتھ بٹھا کے ان سے کلوزلی چیزوں کو نہیں پوچھو گے, اور انہی کی باتوں سے آپ انٹروینشن ڈیزائن نہیں کرو گے. کیونکہ لوکل سسٹینیبل لو کاسٹ سولوشنس جب بھی ہو سکتے ہیں جب آپ کی کمیونٹی آپ کے ساتھ شامل ہوگی. افریقہ میں کچھ پروجیکٹ میں کچھ انٹروینشنز دی گئیں,
ڈفرینٹ پیپرز جب میں نے پڑھے, آرٹیکلس پڑھے, تو جو ہاؤس ہولڈ انفراسٹرکچر پہ دی گئی, تو جب ان کو ان گھروں میں بھیجا گیا, وہ ایک دن بھی اس میں نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہیبیچول نہیں تھے اس ڈیزائن, اس انفراسٹرکچر کے. تو کمیونٹی کے ساتھ مل کے انٹرونشن ڈیزائن کرنا بہت ضروری ہے. وداؤٹ کمیونٹی سپورٹ, وداؤٹ کمیونٹی انگیجمنٹ, ہم کوئی بھی سکسیزفل انٹرونشن کبھی ڈیزائن نہیں کر سکتے. میں اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کلائمیٹ اور ہیلتھ کی پالیسی بنے تو اس میں جو انڈیجینیس نالج ہے اس کا ہونا ضروری ہے. بالکل, انڈیجینس نالج کا ہونا ضروری ہے. کیا بنیادی طور پہ انڈیجینیس نالج کس کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا, انڈیجینس نالج کو ڈیفائن کرنے سے پہلے اگر ہم ہیٹ کے اوپر, انفراسٹرکچر کے اوپر جیسے ہم بات کر رہے تھے, تو انفراسٹرکچر میں لو کاسٹ سسٹینیبل سولوشنس اب کیا ہو سکتے ہیں. پھر ہم ایکسپرٹس کے ساتھ بھی بیٹھے, آرکیٹیکٹ, انجینئرز, اربن پلانرز اور ڈفرینٹ ڈومینس, ڈفرینٹ اس کے لوگ, یونیورسٹی کے پروفیسر, ایکیڈیمیا سے ریلیٹڈ لوگ, اور ان کے کمیونٹی کے اپنے فائنڈنگس. تو لو کاسٹ سولوشنس میں ہمیں یہ نکل کے آیا کہ لائم واش کریں تو بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سولر ریفلیکٹیو پینٹس ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ڈبل روفنگ ہو سکتی ہے, آپ کی ونڈ کیچرز ہو سکتے ہیں, آپ کی پراپر وینٹیلیشن ہو سکتی ہے, جو چھوٹی سی ایک کھڑکی نکال کے بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو اس کے اندر بہت لاکھوں روپے ایکسپینڈ کرنے ہوں گے تو آپ کر سکتے ہیں, چھوٹی سی ایک ونڈو نکال کے بھی ہو سکتی ہے. تو اب کراچی کے لیے آرکیٹیکٹ اور ڈیزائن کی بات ہو رہی ہے. حیدرآباد میں ونڈ کیچرز تھے, بالکل بہت تھے. کراچی میں ابھی تک کہیں نہیں دیکھا. بالکل ایسے ہے. آرکیٹیکٹ کا مسئلہ ہے, اربن ڈیزائن کا بھی مسئلہ آ رہا ہے, بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے. اچھا, جو ہائٹ ہے گھروں کی, جو چھتوں کی, وہ بلڈر کیا کرتا ہے کہ اسکوائر فٹ میں وہ بچاتا ہے مٹیریل. تو ان کو کم از کم باؤنڈ کیا جائے کہ آپ کا گھر کا آنگن کس طرف ہوگا, آپ کے بالکنی کس طرف ہوگی, ہوا کس طرف سے آ رہی ہے. تو اور سب سے پہلے تو آنگن ہو, آنگن ہی نہیں ہوتا. نہیں ہے, اگر فلیٹ ہے, گھر ہے, تو اس کی ایک کھڑکی ویسٹ اوپن ہونی چاہیے. ونڈ کیچر کی طرح وہ آپ کا جو ڈکس بنے ہوئے ہیں ہر بلڈنگ میں, ان کو کس طرف اس کا منہ ہونا چاہیے. تو یہ والی ساری چیزیں اس کو آپ انڈیجینیس نالج میں لے کے جاتی ہیں. بالکل. تو پھر ہم نے لو کاسٹ سولوشنس پہ کام کر رہے ہیں. ہم کراچی میں بھی کر رہے ہیں, ہم مٹیاری میں بھی کر رہے ہیں. اب مٹیاری میں ڈفرینٹ ٹائپ کے انٹرونشنز ہیں کہ شیڈ لگا دیا, ڈبل روفنگ کر دی, چھپرا بنا دیا. تو اس طرح کے انٹرونشنز ہم کر رہے ہیں. یہ ابھی ہمارا آن گوئنگ پروجیکٹ ہے. ابھی اس کے ریزلٹس جب آئیں گے, جب پبلش ہوں گے, تو اس کے اوپر اور ڈیٹیل میں بات. جی, تو ہم کافی باتیں کر چکے ہیں آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے, شہروں میں اور گاؤں میں, چھوٹے شہروں میں اور بڑے شہروں میں کس طرح سے اس کو کیا جا سکتا ہے. یہ تو بالکل علیحدہ سے ایک پورا پروگرام ہوگا, یہ تو لمبی چوڑی باتیں ہو جاتی ہیں. ایز اے سوشل سائنٹسٹ آپ پبلک ہیلتھ سے لے کے ماں بچے, اور آپ نے جو دیکھا ہے, جو تجربہ ہے, جو آپ نے ریسرچ کیا ہے, اس میں ایک میسج جانا چاہیے. تو وہ ایک میسج کیا دیں گے آپ؟ وہ میسج یہی ہوگا کہ جب تک ہم ایز اے نیشن سب مل کے کام نہیں کریں گے, چاہے وہی جو میں نے آپ سے بات کی تھی مائکرو, میسو اور میکرو لیول کی, تو فرام دا کمیونٹی لیول ٹو دا پالیسی لیول, جب تک سب مل کے کام نہیں کریں گے, انٹیگریشن نہیں ہوگی, کولیبریشن نہیں ہوگی, سب لوگوں کو ایک ڈیسک پہ بٹھا کے کام کرنا از ویری امپورٹنٹ. چاہے وہ آپ کا اسکول ہو, آپ کا کالج ہو, آپ کا یونیورسٹی ہو. اگر ہم اسکول, کالج, یونیورسٹی کی ایگزامپل لیں تو اب تک ہمارے یہاں کلائمیٹ سبجیکٹس کا بہت, آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پڑھا رہے ہوتے. آپ کی چھوٹے بچوں کے رائمز ہیں, پوئٹریز ہیں, اس میں ہم ڈال سکتے ہیں, پوئمس میں ڈال سکتے ہیں. ایون کہ ہمارے بچوں کو, بڑوں کو ہی نہیں ہے اتنا نالج, تو بچوں کو تو ڈالنا از ویری ڈیفیکلٹ. اگر ہم ایک ٹیشو پیپر بھی نیچے زمین پہ گراتے ہیں تو وہ بھی آپ کے کلائمیٹ میں ایک رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے, لوگوں کا کیپ چینج کرنے کی بات ہے. اب کیپ کیا ہے؟ نالج, ایٹیٹیوڈ, پریکٹس. جب تک کہ نالج نہیں ہوگی وہ چیز ایٹیٹیوڈ میں نہیں آئے گی, ایٹیٹیوڈ میں نہیں آئے گی تو وہ چیز پریکٹس میں نہیں آئے گی. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. صرف اور صرف اگر ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے, بڑی بڑی ڈیسیمینیشنز کرتے رہیں گے, جب تک کہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. پرابلم کیا ہے, اس پرابلم کے اگینسٹ سلوشن کیا ہے. چھوٹی چھوٹی سی پرابلم بھی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ چھوٹی پرابلم بن کے ہی وہ بڑی پرابلم بنتی ہے. تو پرابلم کیا ہے, اس کے اگینسٹ میں سلوشن کیا ہے, اس کے اگینسٹ میں پالیسیز کیا ہیں, اس کے اگینسٹ میں امپلیمنٹیشن کیا ہے. تو یہ چیزیں پوری ایک چین ہے. اس چین میں بریک آئے گا تو وہ
نہیں ہو سکے گا. سوسائٹی از اے ویب آف سوشل ریلیشن شپ کہتے ہیں نا, تو سوشل ریلیشن شپ جو ہیں تو وہ آپس کی کولیبریشن اور انٹیگریشن جب تک کہ نہیں ہوگی تو کیسے چیزیں بہتر ہوں گی یا امپروو ہوں گی یا بنیں گی. بہت شکریہ فرحانہ تبسم, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. ناظرین, ہماری بات چیت ختم ہو رہی ہے, اختتام کی طرف جا رہے ہیں. کلائمیٹ چینج اور ہیلتھ پہ بات ہو رہی تھی, ہیلتھ کی پالیسیوں پہ بات ہو رہی تھی, ریسرچ پہ بات ہو رہی تھی, لوگوں پہ بات ہو رہی تھی, انڈیجینیس نالج پہ بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ان سارے مسائل کو جو کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ہیں اس کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے. فرحانہ تبسم نے ایک میسیج دیا ہے کہ ہم قومی طور پہ سب مل کے اس سارے مسائل کا حل کر سکتے ہیں. تو ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں. آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ.